أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 117 ہے. 2 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 183 اور 184، 183 اور 184. الفاظ کی جانب غور کیجیے کہ ان کا معنی کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر فرض کیے گئے ہیں، الصیام، روزے، کما، جیسے، کتبہ، فرض کیا گیا، علی الذین، ان لوگوں پر جو من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری کو اختیار کرو. ایام معدودات، یہ ہیں گنتی کے چند دن. فمن کان منکم، بس جو کوئی ہو تم میں سے، مریضاً، بیمار، او علی سفرین، یا سفر پر ہو، تو فعدتم، تو گنتی کو پورا کر لے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ، طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، فدیہ دینا ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. فمن تطوع خیرا، پس جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کا کام کر لے، فہو خیر اللہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. آیت کا پورا ترجمہ ذہن نشین کر لیجئے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. گنتی کے چند روزے رکھنے ہیں. پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے. حاضرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 2 آیتیں جن کی تلاوت میں نے کی ہے، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بیان کی ہیں. یہ کیے کہ روزے کی فرضیت بتلائی گئی ہے کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. دوسرے یہ کہ روزے کا مقصد بتلایا گیا ہے. اور تیسرے یہ کہ گنتی کے یہ چند دن ہیں جن میں روزہ فرض کر دیا گیا ہے، یہ بھی بتلایا گیا ہے. چوتھے یہ کہ بیمار اور مسافر کے لیے اس بات کی رخصت دی گئی ہے کہ وہ قضا کر لے. اور 5ویں یہ کہ روزے کے سلسلے میں ایک حکم جو اس آیت میں بیان کیا گیا وہ منسوخ ہو گیا ہے، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے. چلیے ہم سب سے پہلی بات کی طرف چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں و مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے.
کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، تمہارے پر فرض کر دیے گئے، الصیام، روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ روزے کا مقصد کیا ہے، وہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اندر تقوی کی روش کو پیدا کرو، تقوی کی اسپرٹ پیدا کرو، اس لیے کہ جب تم روزہ رکھو گے، اور روزے میں حلال چیز بھی حرام ہے، جب روزے میں اللہ کی محبت میں تم ایک حلال چیز سے بھی رکتے ہو جو کہ کھانا پینا، لیکن جب تم نے اللہ کی محبت میں حلال چیز سے بھی اپنے آپ کو روکا تو پھر تو حرام چیز سے رکنے کی عادت تو تمہارے اندر خود بخود پیدا ہو جانی چاہیے، روزے کی یہ اسپرٹ۔ تو معلوم یہ ہو کہ یہ روزے کا مقصد ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھیے سال بھر کے 12 مہینے ہم تمہارے پر روزہ فرض نہیں کر رہے ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، یہ 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ 29 یا 30 دن تمہیں روزے رکھنے ہیں، ایام معدودات، گنتی کے یہ چند دن ہے، روزہ رکھ لو۔ اور چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ظاہر ہے کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو روزہ رکھنے کی قوت اس کے اندر نہیں ہوتی، یا سفر میں ہوتا ہے تو حالات بعض مرتبہ ایسے نہیں ہوتے کہ یہاں روزہ رکھ سکے، دشواریاں ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں، اور دین آسان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش دی ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو، رمضان کا مہینہ ہو تو تم قضا کر دو، روزہ چھوڑ دو، اور بعد میں جتنے روزے تمہارے چھوٹ گئے وہ روزے تم رکھ لیا کرو۔ یہ 4 چیزیں ہوئی۔ 5ویں چیز جو اہم ہے اس کو غور سے سنیں، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، کہ ابتدائے اسلام میں اس بات کی گنجائش تھی کہ ایک آدمی رمضان میں ہو اور طاقت بھی اس کے پاس روزہ رکھنے کی ہو، اس کے باوجود اس بات کی اجازت تھی کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور روزہ چھوڑ کر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور اس کے لیے کہا گیا تھا کہ تم اگر روزہ رکھ لو تو بہت اچھی چیز ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بات کہی گئی تھی۔ لیکن جب اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے کوئی بھی رمضان کا مہینہ پالے تو بس فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ فرضیت کو بتاتا ہے، اور وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے جو پہلے دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله